ایک زمانے میں اللہ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور نیک کام کرنے کی تلقین کرتے۔ آپ تورات کے محافظ تھے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے۔ لوگوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے التجا کی کہ ہم طاقتوروں سے ہمیشہ ہار جاتے ہیں، وہ ہمارا خون بہاتے ہیں اور ہمیں بے گھر کر کے ہماری اولادوں کو اپنے غلام بنا لیتے ہیں۔ ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر عمالقہ ہم سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے اور ہم بے بسی کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم ان سے تابوت سکینہ واپس لے آئیں۔ کافروں نے تابوت سکینہ کو لے جا کر بہت نقصان پہنچانا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ناظرین، تابوت سکینہ کی تعریف یہ ہے کہ اس تابوت میں تورات کے علاوہ پیغمبروں کے تبرکات تھے، اسی لیے اس مقدس امانت سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کی حکمرانی میں اپنی ایک سلطنت قائم کر سکیں اور بادشاہ کی رہنمائی میں جہاد کر کے دشمنوں کو زیر کر سکیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے اس بات کا شبہ ہے کہ تم لوگوں کو اگر جہاد کا علم دیا جائے تو تم لوگ جہاد کے لیے تیار نہ ہوگے، تم تو بزدل اور ڈرپوک ہو چکے ہو۔ اسرائیلیوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم ضرور لڑیں گے، دشمنوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے، ہمارے بیٹوں کو ہم سے جدا کر دیا ہے، ہمارا دشمن جالوت ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا، اللہ تعالیٰ طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کرے گا۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ طالوت تو غریب ہے اور معمولی آدمی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے اور عزت و مرتبہ بھی طالوت سے زیادہ ہے، پھر طالوت کو ہم پر کس طرح بادشاہ مقرر کیا جائے گا؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ طالوت سمجھدار ہے، اس کے پاس علم ہے اور قوت ہے، اللہ تعالیٰ علم والے اور قوت والے کو پسند کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اس کی بادشاہی کی کیا نشانی ہے؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ طالوت اتنی قوت والا ہے کہ وہ تنہائی جا کر عمالقہ سے تابوت سکینہ تم لوگوں کو لا کر دے گا۔ اس کے بعد شموئیل علیہ السلام نے طالوت سے جا کر کہا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر تمہیں ان کا بادشاہ مقرر کیا ہے، تم جالوت سے جنگ کرو اور عمالقہ سے تابوت سکینہ لے کر آؤ۔ طالوت جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ میں شامل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، جالوت بہت ظالم ہے، ہم ظلم کے خلاف اس سے جہاد کریں گے اور تابوت سکینہ بھی اس سے واپس لائیں گے، کیا تم سب جہاد پہ جانے کے لیے تیار ہو؟ قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کیوں نہ جہاد کریں گے۔ جہاد میں شامل ہونے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ طالوت کے پاس گئے اور جہاد میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ طالوت جانتے تھے کہ قوم بنی اسرائیل بزدل ہے۔ طالوت نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے حوصلے بہت پست ہیں، تم میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکو گے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں ایک ایسی آزمائش میں ڈالوں، جو لوگ اس آزمائش میں پورا اتریں گے وہی دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ طالوت نے جہاد میں جانے والوں سے کہا کہ جب تم لوگ دشمن کا مقابلہ کرنے چلو گے تو تم دیکھو گے کہ راستے میں ایک نہر بہہ رہی ہے، پانی دیکھ کر تم لوگوں کو پیاس محسوس ہوگی، جو لوگ اس نہر کا پانی پئیں گے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکیں گے، البتہ اگر حلق ترک کرنے کے لیے چلو پھر پانی پی لو گے تو کوئی مضائقہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ طالوت کی اس شرط کو سن کر بہت سے لوگ حوصلہ ہار گئے اور واپس گھروں کو لوٹ گئے۔ جو لوگوں کا ایمان پختہ تھا وہ طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں پانی کی نہر دیکھ کر یہ لوگ پیاس برداشت نہ کر سکے اور پیٹ بھر کر پانی پی گئے۔ ایسے لوگوں کو طالوت نے علیحدہ کر دیا۔ جن لوگوں نے پیاس برداشت کی صرف وہی طالوت کی فوج میں رہے، دشمن سے مقابلے کے لیے راستہ طے کرتے رہے اور اللہ پر پختہ یقین رکھتے تھے اور ایمان والے تھے۔ جالوت کو اطلاع مل چکی تھی کہ طالوت فوج لے کر اس کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے وہ اپنی جگہ سے فوج لے کر لڑنے کے لیے چل پڑا اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ جب جالوت اور طالوت کا سامنا ہوا تو دیکھا گیا کہ جالوت کی فوج کثیر تعداد میں ہے۔ جالوت کی فوج کی تعداد دیکھ کر طالوت کی فوج میں سے کچھ اسرائیلی خوفزدہ ہو کر طالوت سے کہنے لگے، جالوت بھاری فوج لے کر آیا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے مقابلے میں بہت کمزور اور تھوڑے ہیں۔
طالوت نے ان کے منہ سے یہ بزدلانہ باتیں سن کر ان کو بھی رخصت کر دیا۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے انہوں نے کسی صورت طالوت کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جم گئے۔ طالوت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، ہماری قوم میدان جنگ میں جمائے رکھ اور ہمیں صبر عطا کر اور قافلوں پر فتح دے، آمین۔ جالوت نے پوری تیاری کے ساتھ آ کر مخاطب ہو کر بنی اسرائیل کے کسی ایک آدمی کو مقابلے کے لیے بلایا۔ طالوت کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جو ابھی چھوٹی عمر کے بچے تھے، کم سنی کے باعث لڑنے کے غوث سے نہیں آئے تھے۔ جب جالوت نے آواز دے کر للکارا تو حضرت داؤد علیہ السلام توقع کے خلاف بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور جالوت کا کام تمام کر دیا۔ جو ہی جالوت ہلاک ہوا، جالوت کی فوج کے قدم میدان سے اکھڑ گئے اور سب کے سب بھاگ گئے۔ جالوتی فوج کے بھاگتے ہی میدان طالوت کے ہاتھ آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جرأت اور بہادری دیکھ کر اسرائیلیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ داؤد علیہ السلام ہر دل عزیز بن گئے۔ داؤد علیہ السلام جب پختہ عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں اپنا نبی بنایا اور داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی۔ آپ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی، آپ بادشاہ بھی تھے۔ اللہ نے آپ کو خلیفہ کے لقب سے بھی نوازا۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔